بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ السلام علیکم۔ آج کا یہ گیس پیپر آپ کو بتاتے ہیں اردو کے بارے میں کہ اردو میں کون کون سی چیزیں امپورٹنٹ ہیں اور کون سی جو ہیں وہ پیپر میں آ سکتی ہیں۔ تو آپ لوگوں میں سے جو نیو لوگ ہیں اور چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں اس کو سبسکرائب کر لیں، اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن لازمی دبائیے گا تاکہ آپ کو سارے گیس پیپر ملتے رہیں۔ اور آپ کا کتنے فیصد پیپر میرے گیس میں سے آیا ہے وہ لازمی کمنٹ میں جو ہے نا کہ لکھا کریں، تاکہ جو ہے نا وہ فیڈ بیک ملتی رہے کہ کتنا جو ہے نا یہ صحیح تھا اور کتنے اس میں سے صحیح نہیں تھا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اردو کا جو گیس پیپر ہے اس میں سب سے پہلے آپ کا سوال ہوتا ہے ایم سی کیوز کا۔ تو ایم سی کیوز جو ہیں آپ نے مشقی سوال ہر مشق کے اینڈ پر جو ایم سی کیوز ہیں وہ والے یاد کرنے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ نے جتنے بھی مصنف ہیں سبق کے نام، سبق کا نام، مصنف کا نام اور شاعروں کا نام اور نظموں کا نام وہ آپ نے لازمی یاد کرنا ہے۔ یہ سوال آپ کے ایم سی کیوز میں بھی آ سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جب آپ نظم اور غزل کی تشریح وغیرہ کرتے ہیں یا سبق کا خلاصہ لکھتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو ان چیز کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ اس کو لازمی یاد رکھنا ہے آپ نے۔ اس کے بعد جو ہے آپ کا اگلا سوال ہوگا شعر کی تشریح والا، تو یہ 10 نمبر کا ہوتا ہے۔ ایم سی کیوز آپ کے 15 نمبر کے ہوں گے۔ اشعار کی تشریح آپ کے 10 نمبر ہوں گے، 2 شعر آئیں گے، 3 شعر آئیں گے نظم سے اور 2 شعر آئیں گے غزل سے۔ تو اس میں جو ہے نا امپورٹنٹ لکھے ہوئے ہیں کہ آپ نے حمد اور نعت جو ہے اس کی مکمل تشریح یاد کرنی ہے، وہ والے آسان اشعار ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میدان کربلا والی نظم سے آپ نے شعر نمبر 3، 5، 6 اور 7 جو ہے یہ والے اشعار یاد کرنے ہیں۔ پھر نظم ہوگی فاطمہ بنت عبداللہ، اس کے آپ نے شعر نمبر 2 اور 4 یاد کرنے ہیں۔ پھر نظم ہے کسان، اس کا شعر نمبر 1، 2، 5 اور 6 آپ نے یاد کرنا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو باقی نظمیں ہیں وہ جو ہے مال روڈ والی، مال گودام روڈ ہے اور اونٹ کی شادی ہے، وہ بڑے آسان سے اشعار ہیں۔ اس کے اندر جو ہے نا کوئی ایسی خاص مطلب زیادہ وہ تفصیل والی بات نہیں ہے یا کوئی ایسی کمپلیکیشن نہیں ہے اس کے اندر جس کو سمجھنا مشکل ہو، تو اس کو بس صرف ایک نظر آپ نے دیکھ لینا ہے، لیکن جو ہے نا ان نظموں کو آپ نے زیادہ غور سے یاد کرنا ہے۔ اور جو غزلیں ہیں وہ 4 غزلیں ہیں آپ کی، غزلوں کو جو ہے نا مکمل جو ہے تشریح وہ ساری آپ نے یاد کر لینی۔ اس کے اندر ویسے بھی آپ لوگوں کے بڑے پسندیدہ اشعار ہوتے ہیں، شاعروں نے بڑے عشق اور محبت کی باتیں کی ہوتی ہیں، تو وہ والے اشعاروں کی تشریح آپ کو جلدی یاد ہو جائے گی، تو وہ آپ نے لازمی دیکھنا ہے۔ اس کے بعد جو آپ کا نیکسٹ کویسچن ہوتا ہے مختصر سوالات کا، مختصر سوالات کے آپ کے 10 نمبر کے مختصر سوال ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ نے سارے جو ایکسرسائز ہیں ان کے شارٹ کویسچنز یاد کر لینے ہیں، اور شارٹ کویسچنز اس کے اندر سے جو ہے نا آپ نے صرف سبق کے نہیں یاد کرنے بلکہ نظموں کے بھی یاد کرنے، کیونکہ نظموں کے اندر سے بھی شارٹ کویسچنز آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد سبق کے خلاصے ہیں، تو خلاصے جو آپ نے یاد کرنے ہیں وہ ہے مرزا محمد سعید، نظریہ پاکستان، پرستان کی شہزادی، ملمہ، نامدیو مالی، علی بخش اور استنبول، اس کے آپ نے جو ہے نا خلاصے یاد کرنے۔ اس کے علاوہ چغل خور والا بڑا آسان سبق ہے، اس کا بھی خلاصہ امید ہے آپ کو پہلے ہی آتا ہوگا، وہ ایک کہانی سی ہے، بڑی اچھی سی کہانی ہے، انٹرسٹنگ ہے، تو وہ بھی نظر سے گزار لیجئے گا۔ اس کے بعد جو آپ کا سوال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نظم کا خلاصہ لکھنا ہوتا ہے یا مرکزی خیال لکھنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ نے میدان کربلا والی نظم یاد رکھنی ہے، اس کا خلاصہ یاد کرنا ہے، فاطمہ بنت عبداللہ، کسان اور مال گودام روڈ، ان کا آپ نے خلاصہ اور مرکزی خیال جو ہے وہ یاد کرنا ہے لازمی۔ اس کے بعد آپ کا اگلا سوال ہوگا اہم مضامین، مضمون جو ہیں وہ کون کون سے ہیں، مضمون امپورٹنٹ وہ آپ نے یاد کرنے ہیں۔ آب زمزم، یہ 2024 میں جو ہے نا سلیبس آپ لوگوں کا تھوڑا سا چینج ہوا ہے، تو پرانے مضامین کچھ انہوں نے ختم کر دیے تھے سلیبس میں سے، تو جو نئے مضمون شامل کیے تھے ان کو بھی آپ نے لازمی دیکھنا ہے۔ تو یہاں پر میں کچھ امپورٹنٹ مضامین بتا رہا ہوں، انشاءاللہ اس میں سے کوئی نہ کوئی مضمون آ جائیں گے آپ کے۔ اس میں ہے آب زمزم، قائد اعظم یا علامہ اقبال، دونوں میں سے ایک آ سکتا ہے، دونوں ایٹ اے ٹائم نہیں آتے۔ حب وطن ہے، شجر کاری ہے، ٹیکنیکل ایجوکیشن یا انفارمیشن ٹیکنالوجی، ان دونوں میں سے بھی ایک جو ہے نا پاسبل ہے آئے گا۔ اور اس کے بعد ہے شہری اور دیہاتی زندگی، تعلیم نسواں اور سائنس کے کرشمے، وقت کی پابندی اور لائبریری۔ اس کے علاوہ ایک اور مضمون ہے وہ والدین کی اطاعت والا ہے، والدین کی فرما برداری کے حوالے سے، وہ بڑا آسان سا ہے، اس کو دیکھ لیجئے گا۔ اس کے بعد آپ کی جو تفہیم عبارت ہے، اس میں نیو جو بک ہے آپ کی قواعد الانشاء کی، اس میں 2 قسم کی تفہیم عبارت ہے۔
تو یہ تفہیم عبارت جو ہے دو قسم کی ہیں. اس میں آپ نے عبارت نمبر 1 2 5 اور 6 جو ہے امپورٹنٹ ہے، یہ والی آپ نے یاد کرنی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے مشقی عبارت دی ہوئی ہے کچھ، جس کے اندر انہوں نے مشقی عبارات کے نمبر الگ سے انہوں نے دیے ہیں، ان میں سے آپ نے 1 2 اور 5 یاد کرنی ہے. جی تو یہ آپ کا گیسٹ پیپر تھا. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ نے اچھے طریقے سے تیاری کرنی ہے، اور آپ نے ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، لائک کریں، کمنٹس کریں، اور دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی اس کا فائدہ ہو. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.